یہ 1995 کا ذکر ہے کہ جب پاک فوج سے تعلق رکھنے والے کچھ افسران اور ان کے حامی کچھ سویلینز نے ایک خطرناک سازش تیار کی۔ اس وقت ملک کی وزیر اعظم بے نظیر بھٹو، صدر فاروق لغاری جبکہ آرمی چیف جنرل وحید کاکڑ تھے۔ فوج کے 38 سینئر فوجی افسران اور 20 سویلینز نے بغاوت کی سازش تیار کی۔ یہ تمام لوگ ٹیکسلا سے تعلق رکھنے والے تبلیغی جماعت کے رکن صوفی اقبال کے مرید تھے۔ دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کی فیکٹس 66 کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ صوفی صاحب اکثر 10 کور ہیڈ کوارٹر میں درس بھی دیا کرتے تھے۔ اس سازش کے مرکزی کردار میجر جنرل ظہیر الاسلام عباسی کا تعلق بھی تبلیغی جماعت سے تھا اور وہ پاکستانی خفیہ ایجنسیوں کی جانب سے افغانستان اور انڈیا میں مختلف مشن انجام دے چکے تھے۔ کچھ سازشیں ایسی ہوتی ہیں جو کامیاب ہو جاتی ہیں اور اس کے نتیجے میں سازشی عناصر ملک کے حکمران بن گئے اور برسوں ملک پر مسلط ہو کر آئین کی دھجیاں اڑا دیں۔ ان کا محاسبہ تو نہ ہو سکا بلکہ مرنے پر ان کو سلامی بھی دی گئی۔ ایسی کئی مثالیں پاکستان کی تاریخ میں دی جا سکتی ہیں، مثلاً ایوب خان، یحییٰ خان، ضیاء اور مشرف کا مارشل لاء، جبکہ کچھ سازشیں ایسی ہیں جو کہ پکڑی گئیں اور ان کے منصوبہ سازوں کو قانون کے کٹہرے میں کھڑا کیا گیا۔ آج ہم ایسی ہی ایک سازش کا ذکر کریں گے جس کو آپریشن خلافت 1995 کا نام دیا گیا۔ اس وقت کے آرمی چیف جنرل وحید کاکڑ نے 30 ستمبر 1995 کو GHQ میں کور کمانڈرز کا اجلاس طلب کر رکھا تھا۔ سازش یہ تھی کہ آرمی چیف اور تمام کور کمانڈرز کو گرفتار کیا جاتا اور پھر راتوں رات جنرل ظہیر الاسلام عباسی کو آرمی چیف مقرر کر کے قوم سے خطاب کرنا تھا اور حکومت کا تختہ الٹ کر خلافت نافذ کی جاتی اور وزیر اعظم بے نظیر بھٹو، فاروق لغاری اور آصف زرداری کو گرفتار کر لیا جاتا۔ جنرل ظہیر الاسلام عباسی کو امیر المومنین مقرر کیا جاتا۔ یہ ایک بہت ہی منظم سازش تھی اور بہت رازداری سے تیار کی گئی تھی۔ کارروائی کے بعد قوم سے خطاب والی تقریر بھی تیار کی جا چکی تھی جس کے مطابق ملک کو ایک سنی مملکت قرار دے کر اسلامی نظام نافذ کیا جاتا۔ اس تقریر میں موسیقی، فلموں، استقاعت عمل کی ادویات، سودی کاروبار اور عورتوں کی تصاویر پر پابندی عائد کی جاتی۔ اس سازش کے اہم کرداروں میں سے ایک مفتی سعید تھے جو کہ مکمل طور پر اس سازش میں شریک تھے اور انتہائی اہم کردار تھے۔ سازش بے نقاب ہونے کے بعد وہ اس کیس میں سازشیوں کے خلاف گواہ بن گئے۔ یہ وہی مفتی سعید ہیں جنہوں نے عمران خان کا بشرا بی بی سے نکاح اور پھر دوبارہ نکاح پڑھایا کیونکہ پہلا نکاح عدت میں ہوا تھا۔ مفتی سعید اس سے پہلے سابقہ آرمی چیف جنرل باجوہ کے سسر جنرل امجد کا دوبارہ نکاح پڑھا چکے ہیں کہ جب انہوں نے برسوں پہلے جنرل باجوہ کی ساس جو قادیانی تھی اس کو مسلمان کر کے دوبارہ نکاح پڑھایا تھا۔ مفتی سعید نے اس کیس میں سزا کاٹی لیکن کورٹ مارشل سے بچ گئے اور آج کل اسلام آباد کے نواں میں مدرسہ قائم کیے ہوئے ہیں اور اس موضوع پر بات نہیں کرتے۔ اس سازش کے ایک اہم کردار صوفی اقبال تھے جو کہ سعودی عرب میں مقیم تھے اور کبھی کبھی پاکستان آتے۔ ان کی تعلیمات سے تمام فوجی افسران متاثر تھے۔ یہ بھی اس سازش میں مکمل شامل تھے اور اعلیٰ فوجی افسران ان سے پاکستان میں اور جب وہ سعودی میں ہوتے تو سعودی عرب جا کر ہدایات دیتے تھے، لیکن ان کے بارے میں سازش بے نقاب ہونے کے بعد کوئی معلومات نہیں ملی کہ وہ کس حال میں ہیں یا ان کو سزا ہوئی بھی یا نہیں۔ اس سازش کے بہت ہی اہم کردار قاری سیف اللہ اختر تھے۔ انہوں نے بھی جیل کاٹی لیکن کورٹ مارشل سے بچ گئے۔ یہ بہت ہی متنازعہ کردار تھے۔ رہائی کے بعد یہ پاکستان، دبئی اور افغانستان میں رہے۔ بے نظیر بھٹو نے 2007 میں خود پر حملوں کے حوالے سے قاری سیف اللہ اختر کا نام لے کر خدشات کا اظہار کیا تھا۔ 2007 میں بے نظیر پر حملے اور ان کی شہادت کے بعد ان کو 2007 میں گرفتار کر کے پوچھ گچھ کی گئی اور پھر رہا کر دیا گیا۔ یہ دبئی میں بھی گرفتار رہے۔ بعد ازاں یہ افغانستان چلے گئے اور 2017 میں ان کے ڈرون حملے اور افغان فورسز سے مقابلے میں ہلاکت کی اطلاع آئی۔ اس سازش کے ایک اہم کردار بریگیڈیئر مستنصر باللہ تھے۔ ان کا کورٹ مارشل ہوا۔ مستنصر باللہ نے رہائی کے بعد آپریشن خلافت اور جمہوریت کفر ہے کے نام سے کتابیں لکھیں جو کہ غیر قانونی قرار دے کر ضبط کر لی گئیں۔ آخری اطلاعات تک وہ تنہا اور قسم پرسی کی زندگی گزار رہے تھے۔ میجر جنرل ظہیر الاسلام اس سازش کے سب سے اہم کردار تھے۔
اور سازش کامیاب ہونے کے بعد ان کو ملک کا سربراہ بننا تھا۔ ان کا کورٹ مارشل ہوا اور 2002 میں مشرف کے دور میں یہ رہا ہوئے اور راولپنڈی میں رہائش پذیر رہے اور 2009 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ کرنل لیاقت علی اس سازش کے اہم کرداروں میں سے ایک تھے جس نے سب سے پہلے اس سازش کا انکشاف کیا، وہ بھی سزا پوری کر کے رہا ہوئے۔ 8 ستمبر 1995 پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے شہر کوہاٹ میں صبح کے وقت 6:30 پر گرین ہوٹل میں 2 گاڑیاں آ کر رکتی ہیں، جن میں سے ایک فوجی گاڑی تھی جبکہ دوسری لال رنگ کی پرائیویٹ ڈاٹسن تھی۔ ان گاڑیوں میں سے 4 افراد نکل کر ہوٹل کا رخ کرتے ہیں۔ 4 میں سے 2 افراد ڈرائیور تھے جبکہ 2 حاضر سروس اعلیٰ فوجی افسران تھے، ایک بریگیڈیئر مستنصر باللہ جبکہ دوسرے کرنل لیاقت علی راجہ۔ اس دوران یہ افسران جا کر ایک ٹیبل پر بیٹھ کر چائے پیتے ہیں کہ ان کے پاس قاری سیف اللہ اختر آ کر ملتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد سیف اللہ اختر اور ایک ڈرائیور جا کر لال ڈاٹسن میں سوار ہو کر نکل جاتے ہیں اور درہ میں جا کر اسلحے کا بہت بڑا سودا کر کے اسلحہ گاڑی میں لوڈ کر کے واپس کوہاٹ کا رخ کرتے ہیں۔ اس وقت پاکستان آرمی کے خفیہ ادارے ملٹری انٹیلیجنس نے درہ میں اپنے جاسوسوں کا جال بچھایا ہوا تھا اور اسلحے کی خریداری ان سے چھپی نہ رہ سکتی تھی۔ ایم آئی نے کسٹمز انٹیلیجنس کو یہ اطلاع شیئر کی کہ پنجاب سے کسی نے اسلحے کی خریداری کا بہت بڑا سودا کیا ہے اور یہ اسلحہ پنجاب اسمگل ہوگا۔ اس اطلاع پر کسٹمز کا نوجوان افسر جواد سلطان کوہاٹ کے چکر کوٹ گاؤں کے پاس اپنی 2 موبائل پارٹیوں کے ساتھ ناکہ لگا کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ جواد کو گاڑی نظر آتی ہے تو وہ اس کا پیچھا کرتا ہے اور گرین ہوٹل کے قریب اس کو روک کر تلاشی لی تو گاڑی میں سے 26 کلاشنکوف، 5 راکٹ، 1 راکٹ لانچر اور 50 ہینڈ گرینیڈ برآمد ہوتے ہیں۔ گاڑی سے حاضر سروس فوجی سپاہی مقصود اور قاری سیف اللہ اختر برآمد ہوتے ہیں اور فوجی دونس سے کسٹم افسر کو ڈرانے اور جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ناکام رہتے ہیں۔ دونوں افراد کو گرفتار کر لیا جاتا ہے اور ان کو نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا جاتا ہے، لیکن گرفتار کرنے والوں کو بھنک بھی نہیں ملتی کہ اس اسلحے کے اصل خریدار ہوٹل کے اندر ہی موجود ہیں، اور نہ ہی ان کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کیس پاکستان کی تاریخ کا ایک ہائی پروفائل کیس بننے والا ہے۔ ہوٹل میں موجود بریگیڈیئر مستنصر باللہ اور کرنل لیاقت یہاں سے جا کر راولپنڈی میں ایک مسجد میں جنرل ظہیر الاسلام عباسی سے ملتے ہیں اور ان کے درمیان یہ طے ہوتا ہے کہ 30 ستمبر تو دور ہے، کیوں نہ اس سے پہلے گولف کورس میں ہی تمام فوجی قیادت کو گرفتار کر لیا جائے۔ لیکن اگلے روز یہ سکون کا سانس لیتے ہیں کیونکہ قاری سیف اللہ اختر ایجنسیوں کے سامنے اپنی زبان نہیں کھولتے اور اس بات پر اصرار کرتے ہیں کہ یہ اسلحہ کشمیری مجاہدین کے لیے ہی لے جایا جا رہا تھا۔ اس دوران بریگیڈیئر مستنصر باللہ اور کرنل لیاقت سے بھی تفتیش ہوتی ہے لیکن فوجی حکام اصل سازش تک نہیں پہنچتے۔ مستنصر باللہ نے اپنی کتاب میں لکھا کہ 17 ستمبر کو امریکہ نے پاکستانی حکام کو اطلاع دی کہ یہ اسلحہ کشمیری مجاہدین کے لیے نہیں بلکہ فوج میں بغاوت کے لیے استعمال ہونا تھا۔ اس کے فوری بعد ان دونوں کو گرفتار کر لیا جاتا ہے اور ان سے سخت پوچھ گچھ شروع ہوتی ہے لیکن یہ اپنی زبان نہیں کھولتے، لیکن بالآخر کرنل لیاقت 25 اور 26 ستمبر کو ہار مان لیتے ہیں اور وہ پورا منصوبہ اور منصوبہ سازوں کے نام حکام کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ اس کے بعد پکڑ دکڑ شروع ہو جاتی ہے۔ ابتدا میں وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کو اس سازش کا پتہ نہیں تھا، لیکن جب تمام منصوبہ ساز گرفتار ہوئے تو آرمی چیف جنرل وحید کاکڑ نے بے نظیر بھٹو سے مل کر ان کو تمام سازش سے آگاہ کیا۔ فوج کی جانب سے میجر جنرل ظہیر الاسلام عباسی، بریگیڈیئر مستنصر باللہ اور کرنل لیاقت اور 38 دیگر فوجی افراد کو گرفتار کر کے فیلڈ جنرل کورٹ مارشل شروع ہوا۔ جنرل وحید کاکڑ ان تمام افراد کے خلاف سخت کارروائی چاہتے تھے اور ان کی خواہش تھی کہ ان کو فائرنگ اسکواڈ کے سامنے کھڑا کر کے موت کی سزا دی جائے، لیکن فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کے دوران ہی ان کی مدت ملازمت پوری ہوئی اور وہ ریٹائر ہو گئے۔ ان کے بعد جنرل جہانگیر کرامت آرمی چیف بنے۔ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی کارروائی میں تمام گرفتار افراد کو سزائیں ہوئیں لیکن سزائے موت سے بچ گئے۔ قاری سیف اللہ اختر، مفتی سعید اور دیگر لوگوں نے بھی جیل کاٹی لیکن سویلین ہونے کی وجہ سے فیلڈ جنرل کورٹ مارشل سے بچ گئے۔